بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فوڈیز وتھ فوزیہ۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ آج ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے کوفتوں کی ریسیپی۔ کوفتے بنانے ویسے تو بہت ایزی ہیں، لیکن بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو کوفتے بنانے کے لیے۔ بعض کی کوفتے جڑتے نہیں ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں۔ تو آج جس طریقے کے ساتھ میں آپ کو کوفتے بنانے سکھا رہی ہوں، یہ بہت ایزی طریقہ ہے۔ جو نئے کوکنگ کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت سی جو ہے ٹپ اینڈ ٹرک ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور بہت غور سے دیکھیے گا تاکہ جو ہے آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو آج جو میں کوفتے بنا رہی ہوں وہ ہے چکن کے۔ تو میرے پاس ہے 1 کلو چکن کا قیمہ، ٹھیک ہے۔ یہ قیمہ آپ جب لینے جائیں گے تو بہت باریک قیمہ نہیں کروانا، یہ ہاتھ سے ہوا ہوا قیمہ ہے اور یہ موٹا موٹا، یہ دیکھیے۔ تو ایسا ہے کہ اگر آپ بہت باریک کروا لیں گے قیمہ تو جب آپ اس کو واش کریں گے نا تو وہ بالکل بھی جو ہے نا مطلب بعد میں جڑیں گے نہیں، اور نا وہ بالکل اس کا ٹیسٹ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دھونے سے بالکل بھی جو ہے نا اس کا نہیں رہ جائے گا بیچ میں ٹیسٹ۔ تو اس لیے یہ ہاتھ کا قیمہ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ موٹا موٹا قیمہ ہے، تو اس کو باقی میں چیزیں شامل کر کے چاپر میں چاپ ہی کروں گی۔ دوسری چیز جو اہم چیز ہے اس میں، وہ میں شامل کر رہی ہوں چنوں کا پاؤڈر۔ یہ کالے جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں تو وہ چھلکوں کے بغیر لے کے اس کو میں نے اس کا پاؤڈر لے لیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے کوئی اس کا پاؤڈر بنایا ہے، اور یہ بازار سے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ بلیک چنے لے لیں آپ بھنے ہوئے، تو ان کا چھلکا اتار کے تو آپ اس کو گرائنڈر میں پیس لیں۔ یہ 1 کپ میرے پاس کالے بلیک چنوں کا جو ہے پاؤڈر ہے، ٹھیک ہے۔ جو یہ میرے پاس 3-4 جو ہیں لہسن کے، تھوڑی سی میرے پاس ادرک ہیں، کیونکہ جب میں اس کی گریوی بناؤں گی تو اس میں بھی میں نے لہسن ادرک کا استعمال کرنا ہے۔ تو ابھی یہ کوفتوں کے لیے مجھے اتنی ہی ادرک لہسن چاہیے ہوگی، اور 1 عدد انڈا مجھے چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلے ہم اس کو چاپر میں ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ہم نے قیمہ ڈالا ہے۔ اب ہم نے اس میں ادرک لہسن شامل کیا ہے۔ اب ہم اس میں جو چنوں کا جو ہم نے پاؤڈر شامل کرنا ہے وہ شامل کر دیا ہے۔ یہ نا میں نے آدھا قیمہ شامل کیا ہے ایک سٹیپ میں، پھر آدھا قیمہ میں پھر دوبارہ چاپ کر لوں گی۔ وہ مسالہ جات سارے اس میں شامل کر کے نا میں اس کو چاپ کر لوں گی، تو خالی قیمہ بھی میں اس میں چاپ کر کے تو دونوں کو میں مکس کر لوں گی۔ اب اس میں ہم ڈالتے ہیں 1.5 ٹی اسپون سرخ مرچ کی، 1 ٹی اسپون ہم چلی فلیکس جس کو کٹی ہوئی دادڑا مرچ کہتے ہیں وہ شامل کر رہے ہیں، 1 ٹیبل اسپون نمک کا، اور 1 ٹی اسپون اس میں ہم زیرہ شامل کر رہے ہیں۔ اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جو 1 انڈا ہم نے کہا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے، اور اس کو ہم کر لیں گے چاپ۔ تو باقی قیمہ بھی جو ہے ہم اس کو چاپ کر کے سب کو ہم مکس کر دیں گے۔ یہ دیکھیں جی، قیمہ میں نے 2 حصوں میں کر کے چاپ کر لیا ہے، اور میں نے جو آپ کو اس میں جو بالکل لائٹ سے مسالہ بتایا تھا جو چاپر کے دوران جو ہے نا اس میں شامل کیا تھا، اب اس میں ہم نے مزید مسالہ شامل کرنا ہے۔ اور یہ وہ مسالہ ہے جی جو میں نے آپ کو آگے ریسیپی دی ہے اس کی پکوڑوں کے مسالے کی، تو میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا جو ہے نا شامل کر دوں گی، تو آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں میں 3 ٹیبل اسپون یہ پکوڑوں کے والا مسالہ جو ہے وہ شامل کروں گی، تاکہ ہمارے کوفتے اچھے سے چٹپٹے سے بن جائیں۔ یہ اب ان کو ہم ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے قیمہ کتنا سموتھ ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس گھر میں بعض لوگوں کے پاس چاپر ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس چاپر نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ سل بٹا جو ہے وہ تقریباً ہر گھر میں ہوتا ہے۔ ایک یہ وہ ہوتا ہے چٹو جس میں جو ہے لہسن ادرک وغیرہ جو ہے پیستے ہیں، تو آپ اس کو قیمے کو موٹا موٹا اس میں بھی پیس سکتے ہیں۔ ہمارا اچھے سے مکس ہو گیا ہے، تو اب میں نے اس کو سیٹل ہونے کے لیے باؤل میں ڈال دیا ہے، تاکہ اس کو 5 منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھتے ہیں۔
پھر اس کے نا ہم ہاتھوں کو گریس کر کے تو اس کے چھوٹے چھوٹے بال بنا لیتے ہیں۔ اب ہم نے ہاتھوں کو کر لیا گریس اور اب ہم بنا رہے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے بال۔ آپ دیکھ لیں کہ کس سائز کی جو ہے نا، اسی طرح نا ہم چھوٹے چھوٹے بال بنا لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ہاف قیمہ جو ہے اس کے ہم نے بال تیار کر لیے ہیں، ہاف جو ہے بچ گیا ہے ہمارے پاس۔ مجھے آج اتنے ہی چاہیے تھے، اس کے میں اسی طرح بال بنا کے اس کو میں فریزر میں فریز کر لوں گی، تو پھر یہ کسی دن اور میں نا ان کو پکا لوں گی۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ایک ٹپ ہے کہ اگر آپ فریش جو ہے قیمہ اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو 2 دن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح آپ کوفتے اس کے بنا کے اس کو فریز کر لیں اور پیک بنا کے رکھ لیں آپ، تو جب آپ پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دوسرے دن جب آپ نے کوفتے بنانے ہیں تو آپ کو صرف اس کی گریوی تیار کرنی پڑے گی، کوفتے آپ کے پاس تیار ہوں گے۔ یہ جی اب ہم کوفتوں کی گریوی تیار کرنے لگے ہیں۔ اس کے لیے 1 کپ ہم نے آئل شامل کیا ہے اس میں، اور یہ 2 درمیانے سائز کے جو ہے نا ہمارے پاس پیاز تھے، اس کو ہم نے باریک باریک کاٹ لیا ہے، اس کو ڈالتے ہیں۔ اور یہ 3-4 جو ہے لہسن کے ہیں، لہسن ثابت ہے، اور ادرک بھی اس طرح نا میں نے اسٹرپس میں کاٹی ہوئی ہے، تھوڑی سی ادرک ہے، اس کو بھی ہم پیاز کے ساتھ شامل کر لیں گے اور اس کو ہم براؤن کر لیں گے۔ یہ پیاز لہسن اور ادرک نا ہلکا ہلکا براؤن ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے اس کو تھوڑا سا مزید جو ہے نا براؤن کرنا ہے، اور پھر اس کو ہم نکال لیں گے کیونکہ ہم نے یہ مسالہ گرائنڈ کرنا ہے، تو اس طرح نا گریوی بہت اچھے سے بن جاتی ہے۔ تو کوفتے سیو کرنے کی ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ اسی طرح نا کوفتے بنا کے تو ان کو فریز کر لیں، ایک ٹرے میں رکھ کے ان کو پہلے آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں اور پھر اس کو نا بیگ میں ڈال کے رکھ دیں فریزر میں، تو اس طرح بھی وہ خراب نہیں ہوں گے۔ تو اگر آپ ان کو فرائی کر کے رکھنا چاہیں تو فرائی کر کے بھی ان کو سیو کر سکتے ہیں۔ 4 عدد ٹماٹر ہے جن کا نا میں نے چھلکا اتار لیا ہے، تو ان کی بھی ہم نے پیسٹ بنانی ہے۔ اب ہم فلیم کرتے ہیں آف اور ہم ان کو پیاز لہسن اور ادرک کو آئل سے نکال لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا۔ اچھا، یہ جو ہم نے پیاز براؤن کرنے کے لیے 1 کپ آئل شامل کیا تھا تو وہ ہو گیا تھوڑا سا ہمارے پاس کم۔ اب ہم نے مزید آئل اس میں شامل کیا ہے ½ کپ، تو جس میں ہم کوفتے فرائی کر لیں گے۔ اگر اس کے کوفتے فرائی کرنے کے بعد اگر آپ کو تھوڑا آئل زیادہ لگتا ہے تو آپ نکال لینا، پھر آپ کسی اور ڈش میں بھی نا استعمال ہو جائیں گے۔ اب ہم جب تک ہم مسالہ اس کا ریڈی کرتے ہیں، گرائنڈ کرتے ہیں، تو آئل میں ڈال کے نا ہم کوفتے فرائی کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کوفتے ہمارے آئل میں جا رہے ہیں۔ آپ نا کوفتوں کا سائز اپنے حساب سے چھوٹے بڑے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو چھوٹے پسند ہیں تو آپ اس سے ذرا چھوٹے بنا لیں، اس سے بڑے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے بڑے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میڈیم سائز اچھا لگتا ہے۔ تو چکن کے علاوہ اگر آپ بیف کے کوفتے بنانا چاہیں تو وہ بھی سیم بالکل یہی طریقہ ہے، آپ بیف کے بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ اس کو بے فکر ہو کے پلٹیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹوٹیں گے نہیں۔ بس اس میں جو مین 2 چیزیں ہیں، ایک انڈا اور ایک جو ہے کالے چنوں کا پاؤڈر، وہ آپ نے شامل کرنا ہے۔ جو پاؤڈر آپ نے بنانا ہے وہ فریش چنے لے کے بھنے ہوئے، تو ان کو صاف کر کے وہ آپ گھر میں تیار کریں، وہ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ زیادہ اچھا آتا ہے۔ اچھا، یہ جو نا میں نے آپ کو 4 ٹماٹر بتائے ہیں درمیانے سائز کے، ان کا میں نے چھلکا اتار لیا ہے، ان کو بھی ہم کاٹ لیں گے تاکہ ہم پیاز اور ٹماٹر لہسن ادرک یہ ہم گرائنڈر میں ڈال کے نا ان کو گرائنڈ کر لیں۔ ہم اس میں ڈال دیں۔ یہ دیکھیں جی ہماری پیسٹ ریڈی ہو چکی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوفتے فرائی ہو گئے۔ یہ
دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کوفتوں کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے. یہ دیکھیں بالکل بھی نہ ٹوٹے ہیں, بڑے اچھے سے یہ رہے ہیں. ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, اور میرے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, تاکہ جو ہے نا میں وہ جو آپ کے لیے ایزی ریسپیز لے کے آ رہی ہوں اس کا سب سے پہلے جو ہے نا نوٹیفکیشن آپ کو ملے. بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے. بس اس کو ہم نے تقریباً 2 منٹ جو ہے نا اس کو مزید ہم نے فرائی کرنا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو آسان سے آسان طریقہ بتائیں کوکنگ کا نا. دیکھیے جی الحمدللہ ہمارے کوفتے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں. اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں. یہ دیکھیں جی کوفتوں کی فائنل دیکھیں فرائی ہو کے دیکھیں اچھا سا ماشاءاللہ کلر آیا ہے اس کا. اب جی ہم اس کی بنا لیتے ہیں گریوی. اب ہم آئل میں شامل کریں گے یہ پیسٹ. یہ جی ہم نے نا لہسن کو تھوڑا سا پیس کے اس میں نا سرخ مرچ اور نمک ڈال کے یہ پیسٹ تیار کیا ہے. اب اس میں شامل کروں گی 1 ٹیبل اسپون یہ پیسٹ ہے. آپ بھی اس کو ایزیلی بنا سکتے. 3-4 جو ہے لہسن کے آپ پیسیں اور اس میں 1 ٹیبل اسپون سرخ مرچ ڈالیں اور 1/2 ٹیبل اسپون جو ہے آپ نمک ڈال کے آپ یہ پیسٹ بنا لیں. اس کو ہم ڈالیں گے آئل میں, تھوڑا سا اس کو ہم کریں گے آئل میں. پھر اس میں ہم نا جو ٹماٹر پیاز اور لہسن ادرک کی جو پیسٹ ہم نے گرائنڈ کی ہوئی ہے وہ شامل کر دیں گے. یہ دیکھیں جی ہم نے اس میں پیسٹ بھی شامل کر دیا ہے. اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے. یہ اس کی لک دیکھیں آپ. اب ہم اس میں کوفتے ڈال کے اس کو مزید تھوڑی دیر بھونتے ہیں. یہ دیکھیں جی اچھے سے بھون چکا ہے. کوفتے ڈال کے ہم نے 5 منٹ تک اس کو اچھے سے اور مزید مسالے کو بھون دیا ہے. اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے. اس میں ہم نے 2 گلاس پانی شامل کر دیے ہیں, اور اب ہم اس کو ڈھک دیں گے تاکہ اچھے سے بن جائے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے کوفتے ریڈی ہو چکے ہیں. تو اس کے اوپر میں نے نا تھوڑا سا گرم مسالہ اور ہرا دھنیا ڈال دیا ہے. تو یہ تھی جی آج کی ہماری کوفتوں کی ریسیپی. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. ریسیپی کو ٹرائی ضرور کیجیے گا. ریسیپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے. جڑے رہیے فوڈیز ود فوزیہ کے ساتھ. جن کی صحت رہی تو پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.